میرے ساتھی میرے بھائی پیر سید الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر سبحان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ایک مرتبہ آواز کا درود پڑھ لیجیے گا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ درود پر مشتمل دعائیں جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم شریف میں مذکور کی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ آمنوا یصلوا علیہ وسلموا تسلیما اچھا اس کا ترجمہ سن لیجیے گا اس کی تھوڑی سی تشریح کروں گا بعد میں اجازت اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو صلاۃ پڑھو جس کو ہم درود کہتے ہیں سبحان اللہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں درود صلاۃ پڑھو صلاۃ کے لفظ ہیں یصلون یہ صیغہ مضارع ہے حاضر کے لیے مستقبل کے لیے بھی آتا ہے اچھا صلاۃ پڑھو میں پڑھتا ہوں میرے فرشتے پڑھتے ہیں ایمان والو تم بھی پڑھو سبحان اللہ بولو یا سبحان اللہ اچھا میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اب پتہ چلا کہ یہ وہ فعل ہے جو فعل خدا ہے سبحان اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں یہ فعل خدا نہیں زکوٰۃ دیتے ہیں فعل خدا نہیں کلمہ پڑھتے ہیں یہ فعل خدا نہیں ہے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب فرض ہیں مگر فعل خدا نہیں ہے سبحان اللہ بولو یار جس کو سبحان اللہ فعل خدا نہیں اللہ فرماتا ہے نماز میں تو میں نہیں شامل زکوٰۃ دینے میں تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوں حج کرنے میں میں شامل نہیں ہوں میں مسجود ہوں نہ سجدہ کرتا ہوں میں کروانے والا ہوں کہا اب محبوب کی باری ہے اب اس کی ذکر کرنا ہے کہا صلاۃ میں نہیں شامل کہا میں نماز میں نہیں شامل زکوٰۃ میں نہیں شامل حج میں نہیں شامل اب محبوب کی باری ہے کہا ایمان والو تم بھی کرو تمہارے ساتھ میں بھی شامل ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ تحقیق حق جاریہ حاضر یا علی عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد درود لفظ عربی نہیں ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے درود لفظ عربی نہیں ہے جو قرآن کریم میں ہے وہ صلاۃ کا لفظ ہے عربی میں درود پاک کو صلاۃ کہا جاتا ہے صلاۃ نماز کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے اب ہم نے اس کا ترجمہ کیا علماء نے کیا درود نہ اردو کا لفظ ہے نہ ہی عربی کا لفظ ہے یہ کسی اور زبان کا لفظ ہے مگر ہم نے صلاۃ کا ترجمہ درود کر لیا تو صلاۃ کا لفظی معنی کیا ہے ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معتدی امام ہے وہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ جس کو ہم درود کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ حضور سمجھیے گا ذرا آپ قبلہ بیٹھے ہیں علامہ صاحب ان کے قدموں کو ہاتھ لگا اچھا وَإِبْقَاءِ شَرِيعَتِهِ وَتَعْظِيمُهُ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ اب درود کی 3 نسبتیں ہیں اللہ کہتا میں پڑھتا ہوں میرے فرشتے پڑھتے ہیں ایمان والو تم بھی پڑھو اب پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے گا کہ جب اللہ کی طرف سے نسبت ہو جائے درود کی اللہ کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ہجوم میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ
جب فرشتے پڑھتے ہیں حضور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا کہ اللہ رب العزت تو فرشتوں کی ہجوم میں حضور کا ذکر کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، بلندی کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تو جب فرشتے کرتے ہیں وہی مفہوم ہے جو اللہ حضور علیہ السلام کی عظمت کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ فرشتوں کا مفہوم یہ ہے جب امتی درود پڑھتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ وَتَشْفِيَ أُمَّتِهِ، فرمایا وہ تو پڑھتے ہیں اس لیے کہ حضور کی بلندی بیان کی جائے، فرشتے پڑھتے ہیں حضور کی بلندی کے لیے، ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ وَتَشْفِيَ أُمَّتِهِ، اس لیے کہ کل قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت فرمائیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ بس اسی بات پر جو درود پڑھتا ہے اس کو کیا نام ملتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو ایک دن میں معمول بنا لیتا ہے درود پڑھنے کا، جو 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اتنی دیر تک اس کو موت نہیں دے گا جتنی دیر تک دنیا کے اوپر ہی وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دے گا۔ سبحان اللہ، دنیا کے اوپر ہی ظاہر وہ خواب میں دیکھے، ظاہری دیکھے، خواب میں دیکھے، یہ اس کی پرواز کا عالم ہوتا ہے جی۔ اگر کوئی روحانیت والا بندہ ہو تو اللہ رب العزت اس کو ظاہری دکھا دیتا ہے، اگر وہ کم روحانیت والا ہو تو خواب کے ذریعے اللہ دکھاتا ہے۔ جو 1000 مرتبہ ہر روز معمول بنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اتنی دیر موت نہیں دے گا جتنی دیر وہ دنیا کے اوپر اپنا ٹھکانہ جنت میں۔ کتنا بڑا انعام ہے، سبحان اللہ۔ اچھا اتنا بڑا انعام اب دیکھیے گا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے درود تاج لکھا ہے۔ جی بے شک، درود تاج حضور غوث پاک میں نے وضاحت کی تھی کسی محفل پر کہ اس میں اختلاف ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ درود تاج کس نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا سلطان صلاح الدین ایوبی نے لکھا ہے۔ اچھا نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں حضور غوث پاک نے لکھا ہے، آپ وہ نہیں مانتے، سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہی مان لو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا جب شجرہ نسب دیکھو گے، سلسلہ بیت، تو جب بیت کا سلسلہ دیکھو گے سلطان صلاح الدین ایوبی پتہ چلے گا کہ حضور غوث پاک کا مرید ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جاؤں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، کسی نے سوال کیا کہ حضور جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ محبوب خدا کیسا ہے؟ کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ کہا وہ کرتے کیا ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والعلم۔ کہا ان کا اسم مبارک کیسا ہے؟ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ کہا وہ ہے کون؟ سید العرب والعجم۔ کہا ان کا جسم کا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا چہرہ اقدس کیسا ہے؟ کہا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا، کہا فی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ۔ کہا ان کے خادم کون ہے؟ وجبریل خادمہ۔ کہا وہ سواری کس پر کرتے ہیں؟ والبراق مرکبہ۔ کہا وہ سواری کہاں تک جاتی ہے؟ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ۔ کہا وہ ہے کون؟ سید المرسلین۔ کہا ان کی شان کیا ہے؟ خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین۔ کہا وہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ کہا انیس الغریبین۔ کہا جب وہ اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے دلوں میں ان کی کیا اثر ہے؟ کہا راحت العاشقین، سبحان اللہ۔ شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین۔ کہا ان کی اولاد کا نام کیا ہے؟ کہا جد الحسن والحسین سبحان اللہ۔ ثقلین۔ کہا ان کی اولاد کا پتہ چل گیا، ان کی رہائش کا پتہ چل گیا، سواری کا چل گیا۔ کہا ان کی اولاد کے بعد اب ان کا بھی نام بتا دو کیا ہے؟ کہا جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین۔ کہا ان کا نام کیا ہے؟ کہا ابی القاسم محمد ابن عبداللہ من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ ایک مرتبہ باواز میں درود پاک پڑھ الصلاۃ اللہ رب العزت میرے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ قاری صاحب کا سلیم صاحب باقی ہیں، عشاء کے فوراً بعد بہت بڑی محفل ہے ادھر، تو وہ ہم نے خود ہی اس کا اہتمام سنبھا ہوا، مثلا اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو سارا انعقاد پذیر ہم خود کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں اگر ہم محفل میں چلے جاؤں تو کوئی بھائی اعتراض نہ کرے، تو وہ میں نے پہلے علی حسن کو کہہ دیا کہ بیٹا میں نے ان سے زبان کی اس لیے میں ادھر لازمی جاؤں گا۔ تو میری حاضری اللہ رب القبول و منظور فرمائے، علماء کرام مشائخ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ واخر دعوانا